إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو بے نیاز ہے اور فضل کرنے والا ہے. اس نے ہم پر اپنی نعمت پوری کی. وہ پاک ہے, پاک چیزوں کو پسند کرنے والا ہے. میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نعمت صحت و شباب و نوجوانی پر اسی کی حمد اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا, وہ یکتا و تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ بشیر اور نذیر, سراج منیر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر رحمتیں, برکتیں, سلامتی نازل فرمائیں. مسلمانوں, میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تم خلوت و جلوت و سرگوشیوں میں اس کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہر حال میں اس کی نگرانی, احساس اور خوف کو اپنے دل پر قائم رکھو. نوجوانوں, جوانی زمانے نشاط و عصر کارکردگی اور عبادت اور خوف الہی سے لذت حاصل کرنے کا زمانہ اور وقت ہے. تاریخ نے چند نوجوانوں کے زندہ جاوید رہنے والے واقعات اور کارنامے کو بھی محفوظ رکھا ہے جنہوں نے معرفت الہی حاصل کی اور اپنے دین و عقیدے پر ڈٹ گئے. تو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ محفوظ کر لیا. اللہ رب العالمین نے امام توحید ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا, جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو ان کی قوم نے ان کے بارے میں کہا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے سنا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے. ہم نے انہیں مزید رہنمائی عطا کی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا
کسی اور الہ یعنی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ایک عقل سے عاری بات ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، نوجوان امت کا سرمایہ اور مستقبل کا معمار ہے۔ اسلام نے انہیں اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا، اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان میں ایک نوجوان ایسا ہوگا جو اللہ کی عبادت میں پروان چھڑے گا۔ نوجوان معاشرے میں بھرپور انداز میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب ان کی تربیت صحیح اخلاقی دائرے میں ہو۔ یہی عزم و قوت و نشاط نوخیزی کا دوسرا نام ہے، انتفاع کا تقاضا ہے۔ نوجوان اپنی زندگی کو عقل مند اور دانا شخص کی طرح گزارے۔ ہر نوجوان اپنے نفس پر ضبط و تحمل اور نفسانی جولانیوں کو تھامے اور اپنے نفس کو خیر و بھلائی اور بہتری کی طرف متوجہ رکھے اور اپنے لیے امنگوں بھرے اہداف اور مقاصد کو مقرر کرے جن کے ذریعے عظمتوں کے زینے چڑھے اور زمین کو اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے۔ اگر یہی نوجوان اپنی زندگی کے اہداف و مقاصد سے ہٹ جائیں تو ان کی زندگی رائے گاہ اور دلچسپی کے تمام امور ناتمام رہتے ہیں۔ ایک صالح معاشرہ وجود میں آنے کے بجائے ناکارہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، جوانی میں وقت بڑا قیمتی ہے۔ اسی وقت ہر نوجوان اپنے مقاصد کے بیج بو کر اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے علم نافع، عمل صالح، عبادت و اطاعت اور مفید چیزوں کو بروکار لاتے ہیں اور اپنی نوجوانی کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بجا لاتے ہیں، حرام و حلال کی پہچان رکھتے ہیں۔ نوجوانوں اگر کسی کی زندگی اپنے اہداف و مقاصد سے عاری ہو، اس کے ذہن میں بے وقوفانہ باتیں آتی رہتی ہیں، وہ فضول چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں انحراف و منحرف ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ فراغت، گمراہ کن نظریات، برے خیالات و اعمال کے لیے بڑی زرخیز زمین ہے۔ نوجوانوں ہر حال میں اپنے اوپر اللہ رب العالمین کا خوف تھا۔ نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک چیز سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ویب سائٹ کے صفحات میں وقت ضائع کر دیا جائے، جو عقیدہ و سلوک، اخلاقیات، خاندانی تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے منفی اثرات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وقت گزاری کے لیے بہترین چیز اللہ کی کتاب کی تلاوت صبح و شام کرنا ہے اور اسی پر تدبر اور غور و فکر کرنا ہے۔ اسی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ویب سائٹ کے ذریعے شہوت بری حرام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مسلم نوجوانوں کے جذبات سے
کھیلا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کو نصیب و نابود کر دیا جاتا ہے اور ان کے مستقبل کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور ان کی جوانی کو تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی صورتحال میں طریقہ نجات یہ ہے کہ نوجوانوں کی نفسیاتی تربیت قرآن کریم کے ذریعے ہو، ان کے دلوں کو ایمان کی غذا دی جائے، نیک لوگ ان کے ہم رکاب بنے اور اپنی نفسانی خواہشات کو شرعی طریقوں سے پورا کریں۔ نمبر 1، شادی نوجوانوں کے لیے فطری ضرورت ہے، ان کے عزت و عصمت کے ضامن ہے اور نفسانی راحت کا سبب ہے اور اخلاقی تحفظ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی شرمگاہ کی حفاظت اور آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے۔ نوجوانوں کی مضبوط شخصی تعمیر کے لیے ٹھوس سبب یہ بھی ہے کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ گھرانہ اس کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے اور جائے پناہ کی بھی۔ یہی وہ تربیت گاہ ہے جہاں پر نفسیاتی استحکام، سکون و اطمینان ملتا ہے اور اسی جگہ سے خیر خواہی و رہنمائی، شخصی عزت ملتی ہے۔ یہاں اس کی تربیت کرنے والے موجود رہتے ہیں۔ لہذا اے نوجوانوں، فتنوں اور آزمائش کے وقت اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اسی طرح وعظ و نصیحت نوجوانوں کی زندگی کے لیے روح اور دلی خوشحالی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے شخصی تعمیر کے لیے وعظ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے وعظ و نصیحت کی خوب تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جبکہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے لڑکے سے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کو بطور ملازمت و تجارت نوجوانوں کی طرف سے زمین پر جدوجہد کرنا اور کوشش کرنا ان کی شخصیت کے لیے باعث عزت اور خاندان کے لیے باعث شرف و تکریم کا باعث ہوتا ہے، بلکہ بہترین ذریعہ معاش وہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ذریعہ معاش اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہمیں قسم گناہوں سے پاک تجارت۔ اسی طرح مثبت سوچ نوجوانوں کو بے روزگاری کو پس پش ڈال کر کام کی نوعیت جو کچھ بھی ہو، انسان اس کے اندر جڑ جاتا ہے، وہ کسی پیشے یا کام کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ذمہ داروں پر پورے معاشرے پر روزگار کے مناسب ذرائع مہیا کرانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تاکہ نوجوان نسل کو خود اپنے معاشرے کے لیے مفید بنایا جائے۔ نوجوانوں کو سفر و حضر، اقامت و رحلت میں اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو سفر و حضر، اقامت و رحلت میں اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے قد و قال کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی پہچان کو اسلام سے قائم رکھے، اپنے عقیدے کو بلند سمجھے، اپنے اسلام کے اظہار سے شرم نہ کھائیں۔ اس لیے احساس کمتری، غیروں کے پیچھے چلنے سے بچے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت و توقیر صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں میں سے
عظیم نعمت عقل کی نعمت ہے، جس سے انسان چیزوں اور اس کے حقائق کو جانتا ہے، ان میں سے نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان بہت سی مخلوقات پر نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ عقل انسان کا جوہر ہے، اس کے پاس بیش قیمت چیز ہے، اسی سے انسان حیوان سے ممتاز رہتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں ام الخبائث سے بدتر یعنی منشیات، ڈرگ کے استعمال کا رواج نکلا ہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسی اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے جو سراسر حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو، اس کی تھوڑی چیز کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا نوجوانوں، یہ سب چیزیں ایمان کے جذبات کی کمی کی وجہ سے، عقیدہ توحید و رسالت کی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے رونما ہو رہی ہے۔ اس میں والدین کی لاپرواہی، ان کی غفلت اور ان کی اپنی ذمہ داری سے لا تعلقی کی وجہ سے رونما ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، نوجوان شتر بے مہار کی طرح لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے، نہ اس کو اپنے گھرانے کی فکر، نہ اپنے والدین کی فکر، نہ ان کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ لہذا اے سرپرستوں، یہ منشیات، ڈرگ کی لت پورے معاشرے کو خراب کر دے گی۔ منشیات کی کئی ایک قسمیں ہیں، نام بدل کر لوگوں کے سامنے مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ نماز سے، حقوق اللہ سے اعراض عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس نشے کی لت سے معاشرے کا بندھن ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ڈرگس، منشیات جسم اور نفس کی طاقت اور اعصابی نظام کو اور جسم کے دیگر حصے پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے، پاگل پنے کی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ سرپرستوں سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کی اور اپنے اولاد کی ہمیشہ خبر گیری رکھو، ان پر اپنی نگرانی رکھو، چاہے اولاد نیک ہو۔ اولاد کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اولاد کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے، وہ بھٹک جائے گی۔ اس پرفتن دور میں ہر وقت، ہر لمحہ اپنی اولاد کو اپنی نگہبانی میں لینے کی ضرورت ہے۔ برے دوستوں، بری صحبتوں سے اپنی اولاد کو بچائے رکھو۔ یہ سب معاشرتی خرابیاں ہیں۔ اپنی اولاد میں ایمانی حرارت پیدا کرو، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی نقل و حمل کو محدود رکھو۔ دوسری بات یہ ہے، اپنی اولاد کو گھروں کے کھانوں کا عادی بناؤ۔ راتوں کو باہر نکلنے، بیجا ہوٹلوں کے کھانے پینے سے اپنی اولاد کو منع کر دو۔ اس کی طرف والدین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تعلیمات، توحید اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے آشنا رکھو۔ نوجوانوں، اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کرو۔ نوجوانوں، اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کرو۔ یہ اچھی خصلت ہے جو ہر نوجوان کے بس کی بات ہے۔ یہ صفت ایک ایسی طاقت ہے جو دانش مندی کی علامت ہوتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے حدت و جذبات سے کام لینا شیطانی عادات میں سے ہے۔ نوجوانوں کے لیے جوانی اور نشاط کے مرحلے میں اصول زندگی کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات اور گزرتے ہوئے ایام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنی نوجوانی میں
بڑھاپے کے لیے، صحت کے ایام میں، بیماری کے دنوں کے لیے کچھ کر لینا چاہیے، اور انہیں اپنی حالیہ حالت سے، اپنی قوت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ نوجوانی کے بعد بڑھاپا، قوت کے بعد کمزوری، اور صحت کے بعد مرض کا خدشہ لائق رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے ضعف اور کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی اور ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلم نوجوانوں کا دل حب الہی اور حب رسول سے سرچار ہوتا ہے، چنانچہ ان سے گناہ کا کام ہو جائے ان کا خوف الہی سے کانپنے لگتا ہے، ان کا دل خوف الہی سے کانپنے لگتا ہے، اور انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیتا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں اپنی غلطی و آوارگی اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے۔ یہ جملہ شیطانی حربہ ہے، اور یہ توبے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ نوجوانوں کا گناہوں میں بڑھتا جانا انتہائی خطرناک ہے، وسیع شر ہے، جبکہ عقل مند شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی آگ راکھ تلے آگ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بسا اوقات اللہ کی طرف سے سزا جلد نہیں ہوتی تو کبھی موت پہلے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، جس وقت اسے پکڑے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب آپ کا پروردگار ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دھک دینے والی اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ نوجوان، نماز باجماعت کی پابندی کرو، اسلامی شعائر کی پاسداری کرو، اچھے اخلاق و کردار کے حامل بنو۔ اللہ کے واسطے اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان کو برائی سے نکلنے میں مدد کرو، حلال و حرام چیزوں سے ان کو واقف کراؤ، ہلاکت سے ان کی نجات کا ذریعہ بنو۔ قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے رہو، اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے رہو۔ اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ نوجوانوں کو منکرات و فواحش سے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ مسلمان قیدیوں کو آزاد فرما، اے اللہ ان کو ان کے اہل و عیال کے پاس صحیح سالم لوٹا دے، اے اللہ مسلمان میتوں کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔